عزاداروں، سید سجاد کو رونے کے لیے کسی خطیب کی، کسی مرثیہ خان کی، کسی نوح خان کی نوحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی کسی جوان کو دیکھتے تھے سید سجاد چیخ مار کے گریا کرتے تھے، کسی بچے کو دیکھتے تھے علی اصغر کو یاد کر کے چیخ مار کے گریا کرتے تھے۔ عزاداروں، کسی کو پانی پیتا ہوا دیکھتے تھے سید سجاد یہی کہتے ہوئے گریا کرتے تھے، ہائے میرے بابا نے علی اصغر کے لیے کربلا میں پانی مانگا تھا۔ حضرت اللہ عزاداروں، بس رونے کے لیے نام سجاد ہی کافی ہے۔ سید سجاد آئے ہیں کوفے میں، کس انداز میں آئے؟ ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ کی زنجیریں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام اس سر کے پاس گئے، اس جگہ کے پاس گئے جہاں پر مسلم بن عقیل کا سر لٹکایا ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مسلم بن عقیل کو سلام کیا، چچا جان میرا سلام قبول کیجیے۔ ایک شخص تھا، وہ آگے بڑھا، کہا یہ آپ کے کون ہیں؟ کہا یہ میرے چچا ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا، مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا کیوں یقین نہیں آتا؟ کہا اس لیے مسلم بن عقیل 2 مہینے پہلے کوفہ آئے تھے، جس انداز میں آپ آئے تھے نا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ٹوپ کی زنجیریں، مسلم بن عقیل بھی اسی انداز میں آئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گلے میں خاردار ٹوپ کی زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھا، سر سے خون بہ رہا تھا، منہ سے خون بہ رہا تھا، لیکن مسلم بن عقیل کا سر اٹھا ہوا تھا۔ سید سجاد نے رو کر کہا سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرے چچا مسلم آئے تھے نا تو تنہا آئے تھے، لیکن سید سجاد کس طرح سر اٹھائے؟ جیسے سید سجاد سر اٹھاتے ہیں نا، علی کی بیٹی زینب ننگے سر۔ عزاداروں، یہ ہمارے آنسو حضرت فاطمہ زہرا کے رومال کا حصہ بن گیا۔ عزاداروں، ہمارا دل سخت ہو گیا نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر رونا نہ آئے نا تو بی بی فاطمہ زہرا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے، پروردگار میں بڑا گنہگار ہو گیا، حسین کی مظلومیت سن کر بھی میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ عزاداروں، سید سجاد نے کس عالم میں اس سفر کو طے کیا ہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ مولا بیان کرتے ہیں شام میں 7 مصیبتیں ایسی تھی سید سجاد کبھی نہیں بھولے۔ سنیں گے عزادار وہ مصائب کیسے تھے؟ ایک شام کا بازار تھا، ایک شام کا دربار تھا۔ شام کا بازار ایسا تھا، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی و فاطمہ کے بیٹیاں بے مقدم و چادر تھی۔ آج رحمان اللہ عزاداروں، سید سجاد سے کسی نے مدینے میں سوال کیا ہے سید سجاد یہ بتا کیا بس سخت مصیبت آئی تو کہاں آئی؟ کیا فرمایا سید سجاد نے؟ اور رو کر کہتے ہیں شام شام شام۔ شام کا نام 3 مرتبہ لیا ہے سید سجاد نے۔ عزاداروں، میرا دل کہتا ہے 3 مرتبہ اس لیے لیا ہوگا کیونکہ ایک شام کا بازار تھا، ایک شام کا دربار تھا، ایک شام کا زندان تھا۔ عزاداروں، شام کا دربار ایسا دربار تھا 4000 کرسی نشین شرابیوں کے مجمع میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقدم چادر کھڑی تھی۔ آج رحمان اللہ عزاداروں، شام کا زندان ایسا زندان تھا جہاں پر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات کب ہو رہی ہے، دن کب شروع ہو رہا ہے۔ عزاداروں، سید سجاد پر سب سے سخت مصیبت، سب سے سخت مصائب تب آتے تھے جب جیسے ہی شام ہونے لگتے تھے نا، ایک مرتبہ سجاد کی چھوٹی بہن سیدہ سکینہ سجاد کے پاس آتی تھی، دامن کو تھام یہی کہتی تھی بھیا سجاد یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ سکینہ سوال کرتی تھی بھیا سجاد تو پھر ہم کب اپنے گھر واپس پلٹ کے جائیں گے؟ عزاداروں، آج تک نہ میں نے کسی عالم سے سنا، نہ کسی مقتل میں پڑھا،
سیدہ سجاد خاموش رہے. عزادارو جانتے ہیں نا سیدہ سجاد اس لیے خاموش رہے کہ سجاد جانتے تھے ہم سب تو واپس جائیں گے لیکن سکینہ آپ واپس نہیں جائیں. اجرکم اللہ عزادارو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزادارو سیدہ سجاد کو بس مصائب کا آخری جملہ. عزادارو سیدہ سجاد کو جب ایک مرتبہ زہر دیا گیا نا مولا نے میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے آخری وقت میں امام محمد باقر کو بلایا ہے. بلانے کے بعد کہا بیٹا باقر 4 طرح کے افراد سے کبھی دوستی نہ کرنا. پہلا گروہ فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا. دوسرا بخیل سے کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا. تیسرا جھوٹے انسان سے کبھی دوستی نہ کرنا. چوتھا فرمایا قاطع اور رحم سے جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا بند کیا ہوا ہو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. میں ہاتھ جوڑ کے سیدہ سجاد کی مظلومیت کا واسطہ دے کر مومنین سے کہہ رہا ہوں اگر کسی مومن نے اپنے بہن کے ساتھ آنا جانا بند کیا ہوا ہو بھائی کے ساتھ آنا جانا بند کیا ہوا ہو آج مجلس سننے کے بعد گل جائے گا ایک مطلب اسے قائل کیجئے گا اور اس سے معافی مانگے. یہ کہے سیدہ سجاد کا حکم ہے کہ قاطع رحم سے دوستی نہ کرنا. میں چاہتا ہوں میں قاطع میں رحم نہ بن جاؤں. عزادار ایک مرتبہ امام سجاد اس دنیا سے انتقال کر گئے. عزاداروں 4 لاشیں ایسے ہیں ان لاشوں کو غسل دینے والے غسال جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر گریہ کیا ہے. سنیے عزاداروں پہلا جنازہ کس کا ہے؟ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے. عزاداروں جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے نا ایک مرتبہ مولا کائنات دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں. علی نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے. سیدہ نے مجھ سے اپنے پہلو کو چھپا کے رکھا ہے. عزاداروں سنیں گے دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ حسین کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ کا جنازہ ہے. شام کے زندان میں جب حضرت زینب غسل دینے لگی ایک مرتبہ کپڑے کو اتارنے لگی نا چیخ مار کر گریہ کرنے لگی. سیدہ سجاد نے سوال کیا پھپھی زینب کیا ہوا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سجاد سکینہ کے گوشت ان کے کپڑوں کے ساتھ لپٹ کے آ رہی ہے. اجرکم اللہ عزادارو. عزادارو تیسرا جنازہ تیسرا لاشا امام موسیٰ کاظم کا ہے. جب امام کے جنازے کو لاشے کو زنجیروں میں جکڑ کر پل بغداد میں رکھا گیا تھا نا ایک مرتبہ امام علی رضا نے آ کر جب جنازے کو غسل دینے کھولنا چاہا زنجیروں کے نشان تب بھی موجود تھے. عزادار بس مصائب کا آخری جملہ. عزادارو چوتھا جنازہ کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سیدہ سجاد کا جنازہ ہے. عزادارو جب امام محمد باقر نے اپنے بابا کو لٹایا ہے نا غسل دینے کے لیے کیا نظر آیا؟ سیدہ سجاد کے کاندھے پہ تازیانوں کے نشانے ابھی بھی موجود ہیں. عزادارو تاریخ کربلا تمام چیزیں بیان کر گئی 2 چیزیں بیان نہیں کر سکی. ایک یہ بیان نہیں کر سکی کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی. ایک یہ بیان نہیں کر سکی سجاد کو کتنا تازی آنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون.